السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مبشر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ پاکستان۔ ناظرین، میں اس وقت جس جگہ پہ موجود ہوں، یہ آپ گھر دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کی کیسی کنڈیشن ہے۔ بالکل یہ محلے کے اندر ہے اور یہ کوئی کوئی بڑی سوسائٹی نہیں ہے۔ سارے ادھر غریب لوگ رہتے ہیں۔ میں نے محلے میں ہو کے آیا ہوں، بہت ہی یہ دیکھیں گھر کی آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں یہ گیس کا یہ میٹر لگا ہوا ہے، اور اس میں آپ جب بل کا سنیں گے کہ گیس کا بل کتنا آیا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس گھر میں کتنا بل آیا۔ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ۔ اچھا، تو کتنا بل آیا گیس؟ 9 لاکھ روپے۔ 9 لاکھ جی تو ناظرین دیکھ لیا آپ نے، گھر بھی آپ نے دیکھ لیا ہے اور بھائی کو بھی دیکھ لیا آپ نے، ان کو 9 لاکھ سے زیادہ بل آیا ہے۔ ایک مہینے کا بل رہا؟ ایک مہینے کا، پچھلا تو ہمارا کنٹینیو جمع ہو رہا ہے۔ تو پہلے اس سے پہلے آپ کا کتنا آتا رہا؟ اس سے پہلے 1000 1500 2000، سردیوں میں تھوڑا 2500 3000 کے قریب آ گیا۔ جس طرح سردیاں آ گئی زیادہ تو پھر ٹیرف بھی بڑھ گئے۔ تو یہ میاں صاحب کے آنے کی برکت ہے، کیا لگتا ہے؟ میں بھی، مجھے تو لگ رہا ہے کہ دوزہ کا پائپ ہم نے دیا ہوا ہے۔ بہت تیری خیر۔ یہ تو ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں، بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو 9 لاکھ سے زیادہ بل ایک مہینے کا آیا ہے، اور ان سے پہلے یہ بھائی نے بتایا آپ کے سامنے کہ 1000 2000 اور زیادہ سے زیادہ سردیوں میں اگر بل آتا تھا تو 5 سے 7 ہزار بل آتا ہے، اور اس پورے محلے کی اگر ہم بات کریں تو اس پورے محلے میں 2000 سے زیادہ کسی کو بل نہیں آیا، اور یہی بدقسمت انسان ہے جن کو 10 لاکھ کے قریب بل آیا۔ 10 لاکھ کے قریب ایک مہینے کا بل۔ الیکٹریسٹی کا بل نہیں ہے، چلے بندہ کہتا ہے کہ ہاں بھی کوئی اے سی اسی لگاؤ، بھائی گیس کا بل ہے، ایک چولہا چلتا ہے یا ایک سے دو چولہے چلتے ہوں گے گھر؟ دو فیملی اوپر، ایک ہم نیچے ہیں، 3 چولہے ہیں، اور گیس آتی بھی نہیں ہے۔ چند گھنٹے، میرا خیال ہے 24 گھنٹوں میں 6 سے 8 گھنٹے گیس دیتے ہیں وہ۔ تو آپ درستگی کے لیے گئے ہیں کوئی؟ سر میں شمع آفس گیا ہوں، ان سے میں نے رابطہ کیا ہے۔ میں نے تو پہلے بتایا کہ ہمارا بل نہیں آیا، یہ ذرا بتائیں مجھے کیا وجہ ہے۔ انہوں نے نیٹ پہ چیک کیا، انہوں نے کہا جی آپ کا تو بل 9 لاکھ روپیہ۔ میں شوکڈ ہو گیا ایک دم، میں کہا سر اتنا زیادہ بل؟ کہہ رہے جی بل ہے اتنا، آپ نے پے کرنا ہی پڑنا ہے۔ اچھا، ریڈنگ چلی ہوئی ہے، کیسے چل گئی ریڈنگ؟ وہ پوچھ رہے ہیں کہ میٹر آپ کا ٹیمپر ہوا ہے۔ اچھا، میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا ٹیمپر ہوتا گیا ہے۔ کہتے جی کسی نے میٹر سے آپ کے چھیڑ چھاڑ کی ہے جس کی وجہ سے آپ کی یہ ریڈنگ چلی ہوئی ہے، اور یہ اس کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے۔ ریڈنگ چل رہی ہے، نیٹ پہ آپ کی ریڈنگ چڑھ گئی ہوئی ہے، یہ آپ نے جمع کروانا ہی کروانا ہے، چاہے انسٹالمنٹ کروائیں۔ اچھا، کوئی اس کا حل نہیں ہے، آپ کو کوئی ریلیف نہیں دیا؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر میں نے بتایا کہ میں تو 25 سے 30 ہزار کمانے والا بندہ ہوں، میں نہیں اتنا پے کر سکتا۔ یہ تو آپ کو ساری زندگی لگ جائے گی پے کرتے؟ میری آنے والی نسلیں بھی نہیں پے کر سکتی اگر قسطیں بھی کروائیں تو کیا کریں؟ ہر جگہ پہ دھکے کھا رہے ہیں، 2 ماہ سے دھکے کھا رہے ہیں، مجبور ہو کے میڈیا پہ آئے ہیں۔ اچھا، یعنی ہر دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھ لیا؟ ہر دروازہ، گرو مانگت روڈ گئے ہیں آفس میں ان کے، ہم نے کہا کہ جی ایم سے ملنے دیں، نہیں ملنے دیا ان کو سیکورٹی والوں نے۔ وہ کہہ رہے کہ نیچے کاؤنٹر لگے، جو کام آپ ان کو بتائیں۔ باری آئی ہے، ان کے پاس گئے ہیں، میں نے کہا جی سر یہ ہمارا مسئلہ ہے، اتنا بل آ گیا۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کا متعلقہ آفس شمع پہ ہے، آپ ان سے رابطہ کریں۔ وہ کہہ رہے ہم کچھ کر نہیں سکتے، وہ کہہ رہے آپ ان سے رابطہ کریں، تو جائیں تو کدھر جائیں ہم؟ تو کوئی رسپانس نہیں دیا، کچھ بھی نہیں۔ ہم بہت زیادہ ذلیل و خوار، گرمیوں میں، ابھی بھی گرمی ہے، 2 ماہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریلیف دینے کے بجائے آپ پہ یہ ماشاءاللہ آفر دیا آپ کو انہوں نے؟ ریلیف نہیں ملا، وہ اتنا کہا کہ جی ریڈنگ چلی ہے، کسی نے چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ میں نے کہا جی ہمیں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے گھر کا پہلے ہی بل 1000 1500 2000 سے اوپر نہیں ہے، تو میں کروں گا جی چھیڑ چھاڑ؟ نہیں، خان صاحب کے دور میں لوگ کہتے تھے کہ مہنگائی زیادہ ہے، اور یہ اس حکومت کے نے آنے سے پہلے کہا تھا کہ میں آتے ہی بھی مریم نواز نے اور جو بھی ہیں ان کے لیڈران بھی ہم ریلیف دیں گے، تو انہوں نے یہ ریلیف دیا؟ یہ مجھے ریلیف مل گیا 10 لاکھ کی صورت میں۔ ان کو آپ کو پیغام دینا؟ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرا پیغام ان تک پہنچنا چاہیے کہ میرا کم از کم یہ گھر آ کے دیکھیں کتنی گیس، 9 لاکھ کی گیس، 10 لاکھ کی گیس میں نے یوز کی ہے۔ ان کے اعلیٰ عہدیداران سے میری درخواست ہے کہ وہ ایک دفعہ گھر آئے، وزٹ کرے، ان کی مریم نواز کی ٹیم آئے، آ کے دیکھے کہ میں 9 لاکھ کی گیس چلا لی ہے میں نے۔ صرف یہ، اگر کسی نے کوئی شرارت کرنی ہے، ہمارے سے کون سی دشمنی ہے؟ اوپر سے کہہ رہے آپ سے دشمنی ہوگی جس نے یہ حرکت کی ہے۔ میں کہ جی آپ پورے محلے میں پوچھ سکتے ہیں، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہم نہ حرکت ہم نے ایسی کبھی کی ہے، نہ کبھی کرنی، ضرورت ہی کوئی نہیں کہ 1500 2000 بل ہمیں آ رہا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ یا میرا کمرشل میٹر ہو، مجھے فیکٹریاں چل رہی ہوں، 3-4 لاکھ بل آ رہا ہو، مجھے سمجھ آیا کہ یار میں نے کوئی کرنا ہے غلط۔ ہاں، پہلے کو 3-4 لاکھ آ رہا ہے، اس دفعہ 10 لاکھ آ گئے، پھر بھی مجھے سمجھ آئے نا، جو بل ہی میرا 1500 2000 3000 آ رہا ہے، تو میں تو شوکڈ ہو گیا ہوں۔
پھر جوہر ٹاؤن آفس چلے گئے, کسی نے بتایا, کسی کا ریفرنس سے ادھر گیا, انہوں نے کہا کہ آپ جو اس طرح کریں, ایک اپلیکیشن لکھیں, آپ کا میٹر فرانسک ہوگا. میں نے اچھا وہ اسی ایپلیکیشن دیا, اسی دن 2 ماہ پہلے کی بات ہے, صبح ایپلیکیشن دے گا, رات کو آگے میٹر چینج کر گئے. وہ تو اس کے بعد چینج ہے, اس کے بعد کتنا آ رہا ہے بل تو ہے نہیں نا, بل تو اس کے بعد 9,93,530 روپے آ گیا اگلے ماہ کا. اچھا 9 لاکھ سے 9 لاکھ ہاں 9,93,530 روپے 2 ماہ. نہیں, پہلے 9 لاکھ آیا تھا, پہلے 9,01,040 روپے تھا. تو اگلے مہینے کا بھی 90,000 آیا. ہاں 90,000 جرمانہ ڈال دیا نا ساتھ انہوں نے. اچھا موجودہ بل تھا 2300 کچھ روپے, جو ریڈنگ نیچے لکھا ہوتا ہے نا. بجائے اس کے کہ بندہ آپ غریب کو دیکھیں بھی بندہ غریب ہے, ریلیف دیں, وہ مزید جرمانہ ڈال. مزید جرمانہ ڈال کے لے گئے ہیں. اب سیچرڈے کو ریڈنگ لے کے گئے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ اب 10 ہے نا, وہ 11 ہو گیا ہونا. نہیں, آپ نے کوئی یہ دوسرے ملک تو نہیں دے رہے یہاں سے کوئی لائن پائپ لائن؟ سر میں کہہ تو رہا ہوں جہنم کو دی ہوئی ہے. جی تو ناظرین, یہ بھائی موجود ہیں, ان کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے میٹر کی فرانسک رپورٹ کروائیں گے, تو یہ فرانسک رپورٹ کا پتہ کرنے کے لیے آفس گئے ہیں, تو ان سے پوچھتے ہیں بھی آگے کیا ہوا ہے ان کے. سر جی ہم آفس گئے ہیں پتہ کرنے رپورٹ کا, پہلے تو انہوں نے نہ کر دیا, ہم پھر گورسی صاحب گئے تھے ہمارے کونسلر ادھر کے, واپس آ گئے. جیسے ہم گھر کے پاس پہنچے ہیں فون آ گیا میں کہ کہہ رہے اپنے جن کے نام کا میٹر ہے نا ان کو لے کے آئے. ہم نے کہا ہمارے دادا ابو تو فوت ہو گئے میں. اچھا, تو کہہ رہے ان کے بیٹے کو لے آئے. میں چاچو کو لے کے گیا ہوں ساتھ, نہ میں پڑھا لکھا ہوں نہ میرا چاچو پڑھا لکھا ہے. پہلے رپورٹ انہوں نے کہا کہ اپنے طرف سے لکھوا کے لائیں ہم, تو پہلے میں نے رپورٹ لکھوائی ہے, ان کے محکمے کے خلاف بھی لکھوائی ہے, بندوں کے نام لکھوائی ہیں میں نے, کہ میٹر ریڈر کا نام لکھا ہوا تھا اور دوسرا بل پھینکنے والے کا نام ہے. یعنی آپ کے نزدیک ان کی مسٹیک ہے. ہاں جی, میں نے کہا نہ بل ہمیں آ رہا 2 ماہ سے, بل بھی نہیں دے کے جا رہے. میٹر ریڈر جو سا ہے, میٹر ریڈر بھی ہمیں بتا کے کچھ نہیں کیا. اچھا, انہوں نے پہلی رپورٹ میں لکھ دیا, بعد میں کہا نہیں یہ رپورٹ صحیح نہیں ہے. دوبارہ پھر اس بندے نے, فرحان صاحب ہیں, فرحان صاحب نے کہا کہ دوبارہ رپورٹ لکھیں. فرحان صاحب نے اپنے بندے کو کہا کہ یہ چیزیں لکھ کے لے کے آئیں, ان کے سائن لے لیں, یہ چیزیں لکھوا لیں. انہوں نے باقی جو چیزیں لکھوائی ہمیں تو نہیں پتہ ہے, ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں. ہم نے سائن کیے ہیں, واپس آ گئے ہیں. بعد اچھا. میڈیا پہ یہ خبر چلا دی ہے کہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ سارا کچھ کینسل کیا جائے ادھر سے میڈیا سے. محلے میں کسی نے چھیڑ چھاڑ کی ہوئی ہے. یعنی جو اپلیکیشن آپ دے کے آئے ہیں انہوں نے وہ چینج کر دی, آپ سے چینج کروا کے. یہ تو ناظرین آپ نے سنا ہے بھائی کو, بھائی جب اپلیکیشن دینے گئے ہیں انہوں نے محکمے کے خلاف اپلیکیشن لکھی, اس میں سارے میٹر ریڈر ہو گیا, باقی جو محکمے کے لوگ ہیں, کیونکہ ان کو بل بھی نہیں آ رہا تھا, 2-3 ماہ سے بل نہیں آ رہا تھا, تو انہوں نے اپلیکیشن لکھی. تو انہوں نے کیا کیا, یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, انہوں نے ان سے دوسری اپلیکیشن لکھوائی اپنی مرضی کی اور وہ میڈیا پہ شیئر کر دی ہے. یہ ہے محکمے کے حالات. آپ سن رہے ہیں کہ ان پڑھ بندہ اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں.